بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خوشخبری یہ ہے کہ محمود چشتی صاحب تشریف لے آئے. چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چشتی صاحب آپ بہت دیر کری, آپ نے پورا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ گزار دیا. ہم آپ کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی, یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا. کیوں شکریہ ادا کرنا ہے؟ ریئیکشن نہیں کیا ہے کوئی سخت قسم. نہیں, غصہ تو ہم آپ پہ جی غصہ کیسے کر سکتے ہیں آپ پہ, کیونکہ ہمیں وقت زیادہ مل گیا گفتگو کرنے. چلیں, یہ بھی لوگوں کی بھلائی ہوگی کہ زیادہ بات نہیں, آپ کی گفتگو بھی لوگوں کی بھلائی ہے. حضرت میں ذرا خاتون سے ایک بات کر لوں. یہ مقدمہ جو ہے نا, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ مقدمہ رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو کہ بالکل اس لیے نا امید ہوتے ہیں کہ اولاد ہو نہیں سکتی, ان کے پاس اللہ نے کیسی کیسی اپرچونٹیز دی ہیں. دو, یہ کہ ہم ہمیشہ خاتون کے اوپر شک کرتے ہیں کہ اگلی شادی کر لیں, یہ بھی بڑی نامعقول بات ہے. تیسری چیز یہ کہ مرد اپنے آپ کو اتنا کہ مرد سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ میرے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ کھل کے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن میرے دبے لفظوں کو اور کم لفظوں کو سمجھیے گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 4.5 سال. 4.5 سال ہوئے. آپ اپنے شوہر کی پہلی بیوی ہیں؟ تیسری بیوی. ان کی تین شادیاں ہوئی ہیں, تیسری ہوں میں. تیسری بیوی ہیں آپ کو پہلے پتا تھا شادی سے کہ آپ تیسری بیوی ہیں؟ جی جی. تو پہلی 2 بیویاں کہاں ہیں آپ؟ ان کو ڈیورس دے دیا انہوں نے. ان کو کس وجہ سے ڈیورس دی؟ ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے, وہ اپنے میں مسئلہ نہیں مانتے تھے. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ مسئلہ آپ کے شوہر میں ہے؟ آپ نے ٹیسٹ کرائے تھے اپنے؟ سر, جب میری شادی ہوئی 6 ماہ گزر گئے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری رپورٹ میں مسئلہ ہے یا شوہر کی. جب بھی میں نے چیک کروانے کا کہتی تھی تو بات نہیں مانتے تھے. پھر میں نے آپ کا پروگرام سنا, ٹھیک ہے, میں ان کو لے کے گئی, مان نہیں رہے تھے, زبردستی میں لے کے گئی. کہتے میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, میری رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان کی بڑی منتیں کر کے ان کو لے کے گئی, وہ پرانی رپورٹیں ساری لے کے گئے. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کا ایک فریش ٹیسٹ ہوگا سیمن کا, وہ ہم نے کہا تو, لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. بہت منتیں کر کے ہم نے ان کا وہ ٹیسٹ کروایا. جب ٹیسٹ کروایا تو ان کی جو رپورٹ تھی اسپرم کاؤنٹ 0 آئی. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے. نہیں پتا تھا؟ نہ تمہیں پتا تھا؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے میں بالکل ٹھیک ہوں, پہلی دونوں بیویوں میں مسئلہ ہے. اس کو پتا تھا؟ اس کو پتا تھا, اس نے اس کو نہیں بتایا ہوا تھا. میرے سے علیحدہ آفس میں ہم نے اس کو منایا, اس نے رپورٹس بھی ساری فیک. کس چیز کا نام ہے اس معاشرے میں؟ حالانکہ وہ انڈر میٹرک آدمی ہے, انتہائی شاطر. اس نے ساری رپورٹس جعلی نکلوائی ہوئی تھی, جھنگ سے, مختلف لیب سے. جعلی رپورٹس بن جاتی ہیں؟ جی, اور ایون کچھ فیصل آباد کی بھی تھی. جی بالکل, کچھ فیصل آباد سب جعلی رپورٹس. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کو پتا تھا کہ تم تیسری شادی کر رہی ہو اور اس کی پہلے 2 طلاقیں ہو چکی؟ جی سر, برادری کے تھے, بس ہمارے مالی حالات خراب تھے, اللہ, اس وجہ سے پھر والدین نے. آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ میں MSc کیمسٹری کیا ہوا. پروفیسر صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب آپ کو, میں معافی کے ساتھ آپ کو بیٹا پروفیسر صاحب کہہ رہا ہوں, میں تنزن نہیں کہہ رہا, میں آمداری سے, کیونکہ MSc کیمسٹری پڑھی ہوئی خواتین اس معاشرے میں بڑی کم اور بڑی چیدہ ہیں. آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ ایک شخص سے شادی کر لیں جس کی 2 بیویاں پہلے طلاق یافتہ ہوں؟ ڈر نہیں لگ رہا تھا اس بات سے؟ نہیں سر, بس گھر کے مالی حالات خراب تھے, والدین کی مجبوری کی وجہ سے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے بتانا ہے صحیح ہے, بھوک انسان کو ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل, ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے بالکل. اس پہ وقفہ لینا چاہیے, ویسے بھی لے نہیں سکتا. یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ لگا میاں کو کنونس کرتے ہوئے کہ چلیں؟ پھر سر جیسے ان کی اسپرم کاؤنٹ 0 آئی, وہ ہاسپٹل سے بھاگ گئے. جی 1 سال تو انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. انہی دوران ان کی ایک دوست سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, میرے بھی بچے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر انہوں نے گھر آ کے بات کی گھر والوں سے, گھر والوں نے بھی سمجھایا کافی زیادہ, میں نے بھی کہا. پھر وہ خود ہی 1 سال بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئے, ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اسٹیم سیل ان کو ہمیں کہا کہ کروا لیں. ہم نے اسٹیم سیل کروایا. 3 ماہ 3.5 ماہ کے اندر ان کی اسپرم کاؤنٹ جو اچھی ہو گئی. جی ان کی ایج کافی زیادہ تھی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ IVF کروا لیں. یار بچی کی لینگویج کتنی صاف اور ٹرمینالوجی کتنی کریکٹ ہے. جی بیٹا, اچھی بات. پھر ہم نے IVF کروایا, اس کے بعد میں نے ماشاءاللہ کنسیو کر لیا. میرا 4 منتھ تھا. ماشاءاللہ تعالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں زندگی والی صالح اولاد عطا فرمائے, آمین. اب تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ مختلف ہے؟ جی بہت خوش ہیں. جی اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اس سارے جھنجٹ میں تمہیں سب سے زیادہ دقت یا سب سے زیادہ انسلٹ کوئی فیل ہوئی کسی چیز کی؟ نہیں سر, ظاہری بات ہے, والدین نے کیا ہے تو بس اسی کو اللہ کی حکمت سمجھ کے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. یار یہ بھی اس ملک کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟
بے شک ایسی بیٹیوں پہ فخر، اور پھر اللہ نے وہ مراد بھی تو عطا کر دی نا. اگر والدین کا فیصلہ تھا تو بہانہ کوئی بھی بنا، اللہ نے مراد. اچھا یہ بات جو آپ نے کہنی ہے نا، یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں. جب میں یہ بات کہوں گا تو میں یہ معافی مانگ کے ان خواتین سے کہوں گا جو 8 مارچ والی ہیں کہ اللہ کا واسطہ، جب یہ خاتون یہ کو کم پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ ایم ایس سی کیمسٹری ہے جو کہ شاید 0.5% لوگ خواتین میں سے ایسے ہوں جو کہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود اس نے اپنے ماں باپ کی مانی اور اپنے سے کم تعلیم یافتہ اور 2 دفعہ طلاق یافتہ آدمی سے شادی کی جو کہ انکمپٹنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے اس کی گود کو ہرا کیا ہے تو یہ سوائے اللہ کے معجزے کے اس سے کم تر بات نہیں ہے. سوری ایک بات یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں. آپ نے بالکل صحیح ساری باتیں کی. ایک اور بات دیکھیں کہ ماں باپ کی نہ صرف مانی، وہ کتنی بڑی فائٹر ہے کہ ایک جنگجو قسم کے علاقے میں انتہائی جاہل آدمی کو کنونس کیا کہ وہ ٹریٹمنٹ لے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے، اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے یہاں آیا ہے اور بھاگ گیا. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کنونس کرنے میں دقت آئی، منت کی؟ بہت زیادہ. ابھی بھی وہ میرے ساتھ آئے تھے لیکن وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اچھا نہیں محسوس کر رہے تھے کہ میں سامنے آ کے بتانا پسند کروں کہ میں بیمار ہوں یا میرے میں مسئلہ ہے. میرے میں مسئلہ تھا، وہ اس چیز کو مطلب بہت برا مان رہے تھے، اس لیے پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. اس نے آپ کو اجازت دے دی. آپ کو اجازت دے دی. جی یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. معذرت کے ساتھ ویسے میں تمام عقل مند حضرات سے آپ سمیت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان خاتون کی مان لینا میری طرح اور وہ کہے کہ میں آتے بھی معافی مانگتا ہوں جاتے بھی معافی مانگتا ہوں، تو زندگی بڑی خوشحال رہتی ہے. حضور یہ 2 شادیاں ان بیٹیوں کی جو چھوڑا ہوگا، اور اس واسطے کہ ان میں کمی ہے اسی لیے چھوڑا ہوگا نا، انہی میں کمی ہوگی. یہ ظلم نہیں؟ یہ ظلم بھی ہے، اور جو پہلے کیفیت تھی یہ دھوکہ بھی بنتا ہے. لیکن جو آخری والا پورشن ہے نا، ان محترمہ والا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب والدین کی دعا سے نا انسان بخت والا ہو جاتا ہے، قسمت والا ہو جاتا ہے. جو چیز مقدر میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی مل جاتی. میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ 70,000 ولیوں کو ولایت جو ہے وہ والدین کی دعا سے ملی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ اپنی خواہش پر اپنے والدین کی خواہش اور ان کے فیصلے کو اہمیت دے دیں تو آپ اس میں ایک جملہ اگر آپ اور شامل کرتے نا تو میری روح بھی آپ کو نا سلام کرتی. آپ کہتے کہ اللہ وسیلے پیدا کر دیتا ہے. بے شک اللہ کہاں سے وسیلے پیدا کر دیتا ہے. یار کمال بات ہے. جی السلام علیکم فوزیہ بیٹا. السلام علیکم. جی میرا پتر. جی سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا. مجھے آپ سے بات ہو رہی ہے میری. سلامت رہیے بیٹا. اچھا سر مجھے ڈاکٹر شاہنواز سے ڈسکس کرنا تھا اپنا میٹر. جی 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 میں دیکھیے میری شادی کو 10 سال ہوئے ہیں. تو جب میری شادی ہوئی تھی تو ودن 6 months جو ہے میں سیویئر ڈپریشن میں چلی گئی تھی. شادی کے 6 ماہ کے بعد. ٹھیک ہے. ہیلو. جی 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 اب بولیے بیٹا. جی تو میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو ڈپریشن کا میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. اچھا اس ڈپریشن میں جو ہے مجھے مستقل جو انفیکشنز ہوتے رہے. تو لیکن ڈپریشن کسی نے ڈائگنوز نہیں کیا تھا. میں مستقل گائنوکالوجسٹ کو دکھاتی رہی تو انفیکشنز کی وجہ سے. تو پھر اس میں ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ مجھے ٹائٹن انجیکشنز لگے تھے جو 2 grams لگتا تھا پر ڈے. تو وہ بہت زیادہ میرے لیے خراب ہو گیا تھا کیونکہ جو لیڈی ڈاکٹر ایک جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو باہر وہ 21 انجیکشنز لگے تھے. تو پھر 1 سال بعد ڈائگنوز ہوا کہ ہاں مجھے ڈپریشن ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب میرا ڈپریشن صحیح ہے مگر بیبیز ابھی تک نہیں ہوئے. میں نے کنسیو نہیں کر پائی ہوں. جو میں نے جو گائنوکالوجسٹ کو جب تک جو دکھایا ہے میرے ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے, میرا بھی, ہسبینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا میرے ایشو میں جو میٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میرے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, یعنی میری سائیکل جو ہے وہ ریگولر نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے اب تک کنسیو نہیں کیا. لیکن میجر اس ایشو کے علاوہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے بیبی نہیں ہو سکتا. ابھی تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیبی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ ذرا پلیز میری بات سنیں. سوری میں پہلے تو یہ جتنی تم نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے نا وہ لگتا ہے جیسے یہ کلینک کتب آن لائن کلینک ہے. نہیں بڑی اچھی بات کی, بڑی خوبصورت بات. ان کا نام سوری کیا تھا؟ فوزیہ. میری بات سنو. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا بہت خوبصورت ہیں, لیکن یہ جو آپ کی سیلف پریڈکشن ہے نا ہر چیز میں ایسے نہیں ہے ایسے ہے. اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا سوری ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جب پیشنٹ آتا ہے نا اپنی سیلف پریڈکشن لے کے کہ جی نہیں ایسا مسئلہ ہے
تو ہمارے ڈاکٹر ادھر ہی چل پڑتے ہیں, سوری ٹو سے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ان کی میں سیلف پریڈکشن, انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ شادی کے 6 ماہ کے بعد انفیکشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور پھر آخر شادی کے بعد یہ انفیکشن ہوئی, دیر مسٹ بی سم پرابلم انٹر لنکڈ ود دیٹ ہسبینڈ. اور یہ کہہ رہی ہیں میرا ہسبینڈ بالکل کلیئر ہے, جس کو ٹائنم انجیکشن, یہ بہت ہائی 4th جنریشن سیفلوسپورین ہے, اور بہت زیادہ انفیکشن ہو تو تب ہم لگاتے ہیں. اس کا مطلب, ہاں وہ بھی 21, اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی انتہائی بیڈ انفیکشن ہوئی. اگر بیڈ انفیکشن ہوئی ہے تو اس میں 2 چیزیں آپ کی سب سے پہلے آپ کے ہسبینڈ کا بنتا تھا, کیونکہ یہ ٹرانسمٹ ہی سیکچولی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ لیبل تو مان ہی نہیں سکتی ہے اس کے ہسبینڈ کو, انہوں نے بالکل کلین چٹ دے دی, میں اس پہ نہیں آؤں گی. دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ صرف کہہ رہی ہیں کہ میرا ہارمونل پرابلم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جس کو اتنی سیویئر انفیکشن ہوئی ہے, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے, ہو سکتا ہے ان کی ٹیوب نہ بند ہو چکی ہوں. ٹھیک, دیٹ از کوائٹ پاسبل. تو جب یہ آئیں گی ہم ان کا ٹیوبس کا ٹیسٹ بھی کریں گے ہسبینڈ کے ساتھ. اگر کوئی پرابلم ہوگا اس کو ٹریٹ کریں. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا فوزیہ, یہ آپ کی وجہ سے, آپ کی توسط سے یہ میں بات باقی سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں. پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ خود کر کے جب جاتا ہے تو یہ آدھا مسئلہ ڈاکٹر کا تو حل کر دیتا ہے, لیکن پیشنٹ کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ڈپریشن گائنیکالوجسٹ نے تو ڈائگنوز کرنا ہی نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو یو شوڈ ہیو فگرڈ آؤٹ کہ کہاں جانا چاہیے, سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, تھیراپی لینی ہے یا میڈیکیشن پہ جانا ہے. اتنی سیویئر جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے, جو کہ ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی ڈوز پیشنٹ کو دی ہے, اس کی ٹالرنس کیا ہے. ڈوز ٹالرنس بھی آپ کی مختلف ہوگی, میری مختلف ہوگی. ایک بندہ 2 گولیاں پیناڈول کی ٹالریٹ نہیں کر سکتا, اس کو ایک دینی پڑتی ہے. اور ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اس کی 1 سے بھی سر درد ٹھیک ہو جاتی, میری 4 سے بھی نہیں ہوتی, مثال کے طور پہ. لیکن وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب, اور آج کا دن آپ لوگوں کے لیے طبی طور پہ, ویسے تو اخلاقی طور پہ بھی, لیکن خاص طور پہ طبی طور پہ آسانیاں پیدا کرنے کا ہوتا ہے. اور یہ میں بات جو ہے یہ برملا بار بار اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں اللہ نے نماز کا ذکر کیا قرآن حکیم میں, تو کم و بیش میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں تو 700 دفعہ کیا, بار بار یاد دہانی کرائی. حالانکہ حکم ایک ہی دفعہ آ جائے تو وہ بہت ہوتا ہے, بار بار یاد کرانا. ایک تو میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے, دوسرا میں ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کو کسی بھی طریقے سے کم تر سمجھتے ہیں. جو سروسز یقین کیجئے اس پلیٹ فارم سے ملتی ہیں, میں سارا مہینہ, سارا سال, سارا دن کئی ایسی کالز باہر کے ممالک سے خاص طور پہ اٹینڈ کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم پاکستان آئیں تو کیا ہمیں یہ سہولت آپ دلوا دیں گے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ساتھ دیا, انشاءاللہ ضرور اللہ ساتھ دے گا, تو شاید ایسے لوگوں کی بھی بھرمار ہو. کووڈ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا کہ لوگ پاکستان باہر سے ٹریٹمنٹ کرانے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ دنیا میں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد موجود ہوں گے محمود احمد چشتی صاحب. چشتی صاحب تشریف نہیں لائے, اس لیے ماحول میں ایک سکون ہے. میں یہ ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ماحول میں خوشی ہے. ڈاکٹر صاحب, کسی کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے یا سکون آتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اچھا, میں سمجھتی ہوں جو سکون ہے نا اس کو ڈیفائن کریں کہ وہ خوشی جو پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس میں خوشی آٹومیٹکلی ہے. اور میرے خیال میں سکون کی کیٹیگری زیادہ بہتر. ہاں, زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ سکون میں آتا ہے. سکون آئے, ہاں, کیونکہ سکون میں خوشی تو ہے ہی. بالکل, سکون خوشی اور اپنے دل کی
سمجھے آپ کو جو ایک ایسی یہ ماں بننا یا باپ بننا ایک ایسی خواہش ہے جو کہ خاتون میں خاص طور پہ بہت وہ بچپن سے لے کے بڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کی آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اور اگر تمام فیلیئرز کے بعد وہ اس کو ہٹ کرتی ہے، اس کے ایموشنز کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جب عورت کا خمیر ہی بنایا تھا نا، تو اس کی انتہا جو ہے وہ اس کی ممتا سے رکھی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات کی محبت کی جب اللہ نے مثال بھی دی تو وہ بھی ماں کی محبت سے دی. تو اس کا مطلب ہے نا کہ میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ ممتا دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. اور میری اسی وجہ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اسی ممتا کی خدمت ہے. اسی ممتا کی خدمت ہے. یس، یہ کسی ایک عورت کی نہیں ہے. یعنی کہ آپ جنتیں جو ہیں وہ خواتین کے ماؤں کے پاؤں کے نیچے بانٹ رہی ہیں. الحمدللہ، اللہ نے مجھے اللہ نے اس قابل بنایا. جی دبئی، السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے؟ خیر و خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم. جی ڈاکٹر صاحب آئے، اس سے بات کرنی ہے. جی سن رہی ہیں. جی جی فرمائیے، میں سن رہی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میرا تو پرابلم ہے یہ بچوں کا تھوڑا سا. میرا یہ دوسری شادی ہے. تو پہلی شادی سے میرے 2-3 بیٹیاں بڑی ہے، وہ بھی شادی کرنی ہے. ایک تو ہیویا، دونوں کا بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ دوسری جو بیوی ہے اس کا تو 2 سال بعد ایک امید ہو گیا. تو اس کے بعد یہ یعنی 8 مہینے 15 دن کے بعد اس کو پانی کم ہو گیا. وہ آپریشن کیا پشاور میں، اس کا تو وفات ہو گیا. لیکن ابھی 5 سال ہو گیا، کچھ امید نہیں ہو رہے. اچھا، مجھے آپ اپنی ایج بتائیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا، اور آپ کی بیوی کی کتنی عمر ہے؟ میرا عمر تو ابھی تو 42-3 ہے. اچھا اوکے. اور چھوٹی بیٹی کی کتنی ایج ہے؟ چھوٹی بیٹی کی ابھی تقریباً 17 تو ہو گیا. وہ 17 ہو گیا ہوگا. اچھا ٹھیک. وہ پہلی بیوی تھی ہے. تو سمجھ آ گئی. لیکن میں وہ آپ کا بچہ تو لاسٹ وہ والا ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ میری بات اگر آن ایئر سنیں نا ٹی وی پہ، تو تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں. آپ نے مسز کی بھی ایج بتا دینا بیٹا. دوسری بیوی مسز تو ابھی تقریباً 40 تک ہو گیا ہے، لیکن ایک بچہ ہو گیا، اس کے 5 سال بعد کچھ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر بہت علاج کیا. اب آپ نے نا آرام سے ٹیلی ویژن کے اوپر بات کو سننا ہے تاکہ جواب آپ کو سنائی بھی دے اور باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کا یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، اپیرنٹلی انسان اپنی ایج کو کیلکولیشن میں غلطی کر جاتا ہے. جیسے اب انہوں نے کہا چھوٹی بیٹی اگر 17 کی ہے تو اس سے بڑی ظاہر ہے 20-25 سال 20-22 کی ہوگی. تو لیس لائکلی ہے کہ ایج کا یہ فیکٹر ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ بوتھ کپلس، یعنی کہ ان کی وائف کی ایج بھی 40 پہ آ رہی ہے. عورت میں 35 کے بعد بھی کروموزومل ابنارملٹیز بہت ہوتی ہیں، اور ان میں بھی رسک آف ابارشن، مس کیریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو میل میں بھی اینڈروپاز آتا ہے. کچھ مردوں میں اگر ان کا جو سفر ہے سیکشول سفر، ریپروڈکٹیو سفر، وہ بہت جلدی شروع ہوا ہے تو ان کا اینڈروپاز بھی جلدی آئے گا. اگر ان کا لیٹ شروع ہوا ہے تو ان کا اینڈروپاز بھی لیٹ آئے گا. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے 3 بیٹیاں تھیں، اب آ کے بچہ ہوا بھی تو وہ کچھ اس کا پرابلم ہے. مے بی وہ کوئی ان کی سپرم کی مارفالوجی کمپرومائزڈ ہو یا مسز کا انڈا کمپرومائزڈ ہو، اور 5 سال سے ہوا ہی نہیں. یہ جینڈر سلیکشن کی طرف بھی شاید جانا چاہ رہے ہو کہ 3 بیٹیاں وہ لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا. جینڈر سلیکشن بالکل پاسبل ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے سپرم میں دیکھنا کہ ان کے وائی والے سپرم اور ایکس والوں میں کیا ڈفرینس ہے اور کتنے ہیلدی ہیں، اور ان کے لیے کون سا طریقہ کار جو ہے وہ. لیکن اس کے لیے ان کو دبئی سے آنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بہتر ہے کہ وہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور پھر آئیں. بالکل اپوائنٹمنٹ لیں، آن لائن. ڈاکٹر صاحب تقریباً کتنا عرصہ لگتا ہے کہ وہ اگر کوئی شخص اپنی نوکری میں چھٹی لے کر آ رہا ہے تو وہ کتنی چھٹی لے کر آئے؟ یہ آپ نے نا آج بڑے سارے لوگوں کا بھلا کیا ہے، کیونکہ یہ سوال ہر بندہ ضرور کرتا ہے. اگر تو کسی مرد میں پرابلم ہے تو میں سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ ان کو کوشش کرتی ہوں کہ وہ بیچارے اکثر ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ مسئلہ نہ ہو، تو ان کو تو ہم 1 ہفتے میں ان کے سپرم فریز کر کے انہیں فارغ کر دیتے ہیں، وہ لوگ جائیں اور کام کریں. ٹھیک ہے. اور وائف میں اگر صرف ہسبینڈ کا پرابلم تھا اور وائف کو ہم نے انڈیوس کیا ہے تو اس کو
پیریڈز کے بعد تقریباً 15 سے 20 دن درکار ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کی وائف کا پرابلم ہے, پہلے اسے سیٹل کرنا ہے, پھر IVF کرنا ہے, تو ہسبینڈ کو تو ہم 1 ہفتے میں فارغ کر دیتے ہیں, لیکن وائف کا ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں تخمینے کے طور پہ کہوں تو آپ کو خان صاحب دبئی سے اگر چھٹی لے کر آنا ہے تو کم از کم 7-10 دن کی آپ کو چھٹی چاہیے, آپ کو لے کر آنی چاہیے. لیکن آپ کو اپنی بیوی کو یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا, مہینے سے لے کے 2-3 مہینے تک. یہ ٹھیک ہے نا, 2-3 مہینے تک سیٹل کرنا پڑے گا. ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلے گا. لیکن کیونکہ آپ پہلے کالر تھے اس لیے آپ کا جو خرچہ ہے وہ صرف میڈیسنز کا ہوگا اور نہیں ہوگا. یہی بات آپ کے یہاں پہ کہہ سکتا ہوں نا. یہ آپ پہلے کالر تھے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا. جب بھی آپ نے آنا ہو آپ ڈاکٹر صاحب سے آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سہولت پاکستان میں میں آپ کو بڑی یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین سہولتوں میں سے میسر ہے. جی السلام علیکم بھیا. توصیف بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قطب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا. جی پتر سر میں نے چیک کروایا تھا سائدہ سے تقریباً 6 ماہ پہلے. جی جی. ایزو سپریما کا مسئلہ تھا تو اس حوالے سے بات کرنی تھی. اس حوالے سے کیا؟ راولپنڈی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. لاہور ہے ان کا سینٹر. تو مطلب آپ نے چیک کرایا تھا تو پھر اب کیا کوشچن کیا آپ کا ریز ہوا؟ ایزو سپریما ہی تھا بس. وہ ابھی سرگودا یا لاہور کے لیے اپوائنٹمنٹ ان کی تھی. اچھا ایزوسپرمیا میں بتا چکی ہوں, تو آگے میں نے کیا بتایا آپ کو؟ جی جی آگے کیا بتایا تھا؟ ایزوسپرمیا تو بتا دیا, پھر کیا بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ ہاں پرابلم میرے میں ہی ہے, میری مسز میں نہیں ہے. نہیں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ آپ کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ اسٹیپ سپرم میرے خیال میں تھا. اسٹیم سیل. اچھا سمجھ آ گئی. اسٹیم سیل کہہ رہے ہیں؟ آئیڈیا نہیں ہے. اچھا اسٹیم سیل کا, ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے کالر بنے ہیں کہ آپ کو اسٹیم سیل فری کیا جائے. یہ تو بہت بڑا بوجھ ڈال دیا. اب اسٹیم سیل یہ ایزوسپرمیا سے مراد ہے کہ آدمی کے اندر جو زیرو سپرم ہے وہ, لیکن پھر آپ اس میں سے سپرم کو سٹیم کے ذریعے لیں گے, کیا کریں گے؟ پہلے اس کے سٹیم سیل لیتے ہیں. جی. سٹیم سیل کے ہمارے 3 سورسز ہیں. بلڈ سے بھی سیپریٹ کیے جا سکتے ہیں, آپ کے فیٹ سیل سے بھی کیے جا سکتے ہیں, بون میرو سے بھی کیے جا سکتے ہیں. ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ بلڈ اور فیٹ سیلز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایزی ہے. اگر ان میں سے کسی کے نہ ملے 1 to 2% لوگوں میں نہیں بھی ملتے تو انہیں ہمیں بون میرو سے ایسپریٹ کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ ہمارا آتا ہے کہ سیپریشن آف سٹیم سیل. پھر یہ لیب کے اندر سیپریشن کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا 3rd سٹیپ آتا ہے اگنیشن آف سٹیم سیل. جیسے آپ کسی چیز کو اگنائٹ کرتے ہیں کہ وہ اب ایکٹیویٹ ہو جائیں, جیسے ہی ایکٹیویشن ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کے ٹیسٹیز کے اندر سپرم وہ سٹیم سیل ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 90 دن کا سائیکل ہوتا ہے. 90 دن کے بعد ہم دوبارہ سے ایسپریٹ کرتے ہیں ٹیسٹیز میں سے, تاکہ دوبارہ سے دیکھیں کہ ان کے سپرم بننا شروع ہو گئے یا نہیں. ابھی جو کیس یہاں پر جس پیشنٹ کی ہم بات بھی کر رہے تھے, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلم تھا. ان کے بھی 0 سپرم تھے, لیکن ہم نے سٹیم سیل کیا. سٹیم سیل کے بعد کچھ سپرم ہمیں ملے, اس کی مدد سے IVF کر کے ٹیسٹ میں اس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت سی ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی, یوٹیوب کے اوپر بہت سی فلمیں موجود ہیں کہ انسان اپنا ہی کان ریپروڈیوس کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ سٹیم ہے, اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے. پھر اس چیز میں کہ انسان کے وہ آرگنز جو کہ خراب ہو جاتے ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو کہتے ہیں سٹیم سیل کی تھیراپی لے لیں, یعنی کہ آپ اپنے ہی جسم کے خلیے سے اپنے ہی آرگن کے جو نقصانات یا ان کے جو کیا کہنا چاہیے جو ان کی خرابیاں ہیں ان کو آپ نارملی دور کرتے ہیں. جو نکارا سیل ہو جاتے ہیں وہ آٹوفیجی سے کھائے جاتے ہیں. یعنی ہماری باڈی میں اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو نکارا سیل ہو جاتا ہے اس کو ہماری باڈی کا ہی ایک فیگوسائٹ انگلف کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب وہ اس سارے طریقہ علاج سے وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اسی شخص اور اسی عورت کی ہوگی, وہ 100% جینیٹیکلی انہی کی ہوگی. جی السلام علیکم گجرانوالا عارفہ. عائفہ جی عائفہ. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے. مجھے بھی انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے, ٹیوبس میں مسئلہ ہے اور ہسبینڈ کے سپرمز میں. اچھا دونوں کا ہے. جی تو کیا بتایا ڈاکٹرز نے آپ کو؟ IVF؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہماری 3rd کالر ہوگی. ایکچولی انہوں نے اسی لیے کیا. تو آپ تشریف لانا چاہتی ہیں لاہور بیٹا؟
हाँ जी, मैं एक दफा मैं आ चुकी हूँ और डॉक्टर साहबा ने मुझे अपना ही। तो अब अभी क्वेश्चन क्या होगा बेटा? अभी क्या क्वेश्चन है? कोई बात करना चाह रहे हो आप या सिर्फ फ्री कॉलर के लिए किया? हाँ जी, ये डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा था कि ये फैसिलिटी। आपने आइंदा डॉक्टर साहब के पास जब भी जाना है ना तो 3 कप कॉफी के पीने आइफा आपने। हाँ, डॉक्टर साहबा ने कहा था आईवीएफ करना है, तो मैंने कहा चलो ये आसान तरीका है। तो आईवीएफ करवाना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, तो इसमें मसला क्या है फिर? जरूर आइए, करवाइए। तो डॉक्टर साहब ने आईपीएस आई और आईवीएफ, उसमें मैंने ये फर्क भी पूछना था कि क्या पूछना था? मेरा बेटा तुझे साफ साफ बताना पड़ेगा, तू घबरा क्यों रही है? नहीं तो ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रेहाना। जी वालेकुम सलाम जी सर, पुत्र। कैसे हो सर? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। सर मुझे बात करनी थी डेंटल सिलेक्शन के लिए। मैं डॉक्टर से मिली थी साजिदा से, हैदराबाद से। मैं लाहौर आई थी माशाल्लाह। अच्छा, और ना मैं वहाँ पर टेस्ट वगैरह मेरी हुई थी और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। मेरे हस्बैंड ने बोला बस भूल जाओ, कुछ नहीं करवाना। तो प्लीज मेरी मदद की जाए और मुझे करना है, डेंटिस्ट अच्छा, करना है। एक बात बताओ, सॉरी, इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या बेटा? रेहाना? रेहाना। जी रेहाना, जब आप मेरे पास अगर सुनो रेहाना, जब आप आई थी आपने मुझे ये बात बताई कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जी जी। फिर मैंने क्या कहा आपको? आपने ना आधी रकम बोली थी ना, वो मैं वो बताओ, नहीं कर सकती। आधी रकम और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अच्छा, ये मुझे पेशेंट रो कर आई थी। सुनो, मुझे आपकी आवाज से मैंने पहचाना है, ये हैदराबाद से पेशेंट आई थी। जी हैदराबाद हाँ, से। और इन्होंने मुझे बताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने भी मैंने नहीं ली। मैं पता नहीं मैम कैसे यहाँ पे। अच्छा सुनो तो सही ना, आपको मैंने कहा कि मैं तुम्हारा अपनी तरफ से हाफ खर्चा मैं करवा देती हूँ तुम्हें, और अगर तुम्हारा फ्री कराना है मुझे तुम्हारा अप्लाई करना पड़ेगा, जब अप्रूवल आएगी कर देंगे। आपको याद है? जी हाँ। नहीं, उन्होंने वही मैं टेंशन में थी, उन्होंने तो कुछ सुन भी नहीं रही थी। तो देखो ना, ये गलत बात है। मुझे तुम याद हो कि तुम्हारा रोना, कि तुम रोती जा रही थी, और इसको इनका ना सिर्फ हमने अप्लाई भी कराया था इनको फ्री के लिए। अच्छा मेरे बेटे, डॉक्टर साहब ने आपको कहा 50% कर लो, उसके बाद आप अप्लाई कर दो, जब आपका अप्रूवल आएगा तो फ्री हो जाएगा। तो ये तो बड़ी तसल्ली वाली बात है ना, आपका हैदराबाद से आना जो है वो बड़ा कामयाब हुआ। अब इसमें ना याद करने वाली जो बात है उसके ऊपर डॉक्टर साहब का कोई बस है नहीं। हाँ। कि वो आपको याद रखवाएं इस बात को। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि तुम्हारी कॉल भी मिल गई। मुझे लगता है इधर भी रोई होगी। हाँ। तभी कॉल मिला ये। कॉल भी मिल गई आपकी, वापस आइए। और बहुत सी बच्चियों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चा कंसीव करने के लिए मोटापे का कोई ताल्लुक है या नहीं है? क्या पतला होना ज़रूरी है अच्छा कंसीव करने के लिए, आदमी या औरत का? वापस आइए, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जो बच्ची है फौजिया जो बात कर रही थी, ये डॉक्टर साहब ने जो बात की थी, इस बात को बड़े तहम्मुल के साथ तमाम लोग जो हैं वो समझ लें कि अपने आप को खुद डायग्नोस करके नहीं जाता। वो मेरी तरह जिन लोगों को आदत होती है ना खुद डॉक्टर खेलने की, मुझे बड़ी आदत है अपने साथ ना कि खुद ही डायग्नोस कर लेना। कोई ना समझ में आना तो गूगल अंकल के साथ जाके डॉक्टर खेल लेना। लेकिन फिर उसके बाद जो डॉक्टर के पास जाके शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो भी कमाल बात है। लेकिन ये सीरियस इशू है कि यू शुड नॉट डायग्नोज योर ओन सेल्फ। अगर ये लिबर्टी भी आपने अपने डॉक्टर को नहीं देनी तो फिर कहाँ जाएंगे? लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी इंसान किरदार में बड़ा होता है तो चिश्ती साहब ये क्या बात सच नहीं है कि खुशी जो है वो लोगों की को खुशी देने में आती है? बेशक ऐसे ही सच है ना। जब कोई खुश हो जाए ना आपकी किसी चीज़ से, आपकी किसी बात से, इसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाज़ा इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि उससे जो आपको फ़रहत हासिल होती है ना वो किसी इबादत से हासिल नहीं होती, जब किसी इंसान की भलाई करके आपको मिलती है खुशी। क्या बात है,
کیا بات ہے, کیونکہ وہ اللہ واسطے ہے, یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے, مخلوق کے لیے. اور ایک آخری بڑا خوبصورت جملہ, جی 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 جی, عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. ہاں 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 ہاں, یہ جملہ آپ نے بنا کر کہا ہے. ٹھیک, عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ جس کو اللہ چاہیے, اللہ کی جنت میں خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ ہر جگہ ہوتا ہے, خدا ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ جو ہے اگر اس کی محبت چاہیے تو بندوں سے محبت کرنی پڑے گی, آپ کو بندوں کی خدمت کرنی پڑے گی. یہ محبت جو ہے یہ نا بڑی ایک مس انڈرسٹوڈ فینومن ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سکھایا ہے کہ محبت جو ہے وہ ہو یا نہ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے انسان کبھی سیلفش بھی ہوتا ہے, سیلفشنس میں بھی محبت ہو سکتی ہے, ضرورت میں بھی محبت ہو سکتی ہے, لیکن جو لازوال محبت ہے نا وہ اللہ کے اس کال کے پیچھے, اللہ کے نبی کے, محبت کرنی ہے تو اللہ کے واسطے, اور اگر آپ نے نفرت کرنی ہے تو من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ. ڈاکٹر صاحب, موٹاپے کی وجہ سے کیا انفرٹیلیٹی, بانجھپن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. موٹاپا جو ہے نا بیسیکلی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہتے ہیں نا امہات الامراض, جتنی بھی آپ کی امراض ہیں ان کی ماں ہے. اور جو انفرٹیلیٹی ہے یہ مرد اور عورت دونوں پہ لگتی ہے, دونوں پہ لگتی ہے. لیکن کچھ لوگ موٹاپے کے باوجود بھی دے آر اسٹل فرٹائل. اگر وہ فرٹائل ہیں بھی نا اور پریگنینسی ان کی ہو بھی گی تب بھی انہیں آگے مشکلیں ہی اٹھانی پڑیں گی, اس کے بعد بھی ان کی پرابلمس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا موٹاپا کنٹرول کریں. خاص طور پر میرے پاس جو پیشنٹ اب آ رہے ہیں آئی وی ایف کے لیے یا جینڈر سلیکشن کے لیے یا کسی اور ٹریٹمنٹ کے لیے, تو ان لوگوں کو سب سے پہلے گھر بیٹھے اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں. اگر موٹاپے کے باوجود بھی ہمارے کئی پیشنٹ ہیں جن میں ہارمونل, ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں خیال نہیں رہا اس لڑکی کی ایج پوچھنا, فوزیہ کی, کہ ان کی ایج کتنی ہے اور ان کا ویٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایج اور ویٹ کے ساتھ موٹاپے کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ کی ایسوسیشن ہے کہ آپ ادھر سے ایج میں بھی 30 سے اوپر جا رہے ہو, 35 سے اوپر جا رہے ہیں, اوپر سے آپ کا باڈی ویٹ زیادہ آ رہا ہے, تو کیا ہوگا کہ ایک نارملی اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے ہارمون کا. خواتین کے ہارمون میں مردوں کے ہارمون بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت کم اماؤنٹ میں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, جب آپ کا موٹاپا آتا ہے تو آپ کا جو ایڈیپوس ٹیشو ہے وہ بیلنس خراب کر دیتا ہے ان مردانہ ہارمون کا بھی. تو مردانہ ہارمون ان کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے. اب وہ جب بڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا, جو انڈے کا فنکشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا ہوگا, ہرسوٹزم ہوتا ہے, یعنی چہرے پہ بال آ جانا, بہت ساری بڑی انڈیکیشن, اور سر کے بال گرنا شروع ہو جانا, چہرے پہ بال آ جانا اور سر کے بال, وہ کہتے ہیں ہر غلط جگہ پہ بال آ جاتے ہیں, چہرے پہ بال آ گئے اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نہیں, کم ہو گئے. جی فاطمہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہی ہیں. جی سن رہی ہیں, فرمائیے. ڈاکٹر صاحبہ, میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بیبی کنسیو نہیں کر سکی. ایک دفعہ پریگنینسی ہوئی ہے شادی کے سال بعد, تو وہ ٹیوبل پریگنینسی تھی, ٹیوب پھٹ گئی اور میرا آپریٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد اب تک کنسیو نہیں میں کر سکی, کافی میڈیسنز لی ہیں. اچھا فاطمہ, آپ نے کوئی ٹیوب کا ٹیسٹ کروایا دوبارہ؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دوسری ٹیوب ٹھیک تھی یا خراب ہے, کچھ بتایا آپ کو؟ نہیں, پریگنینسی سے پہلے ٹیوب ٹیسٹ کروایا تھا. اچھا, وہ تو پہلے کرایا تھا نا, وہ تو ٹھیک, دونوں بالکل ٹھیک. ہاں, لیکن نارمل کے باوجود آپ کی ایک ٹیوب میں پریگنینسی ہو گئی. اچھا فاطمہ, یہ بہت آپ کے لیے بھی پلس اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو آج آپ نے کیا ہے, تو آپ ٹی وی پہ ذرا سنو کہ میں کیا بتاتی ہوں. اچھا, ہوتا کیا ہے بلال صاحب کہ ہمارے ہاں لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ نارمل حمل کس جگہ پہ ٹھہرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ ہر حمل جب وہ ٹھہرے گا تو وہ ٹیوب میں ٹھہرے گا, لیکن وہ وہاں سے پھر آ جائے گا, پھر وہاں سے وہ چل کے آتا ہے. 5 دن ہوتے ہیں, ان 4-5 دنوں میں وہ چلتا ہے, اور ٹیوب کے اندر ایک برش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک باریک سا برش ہے, وہ اس کو پش کرتا ہے یوٹرس کی کیوٹی کی طرف کہ اب تمہارا لیول وہ آ رہا ہے, وہاں پہ جانا ہے, پرورش پانی. اب ہوتا کیا ہے, اگر برش کسی کا ڈیمیج ہے, یہ برش ڈیمیج ہونے کی, تو وہاں سے چلے گا نہیں. اب ٹیوب ٹیسٹ پہ تو آپ کی ٹیوب کی پیٹنسی تو نظر آ جائے گی کہ وہ برش کا پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیوب پیٹنٹ تھی لیکن ان کا برش ڈیمیج تھا. ابھی جو برش ڈیمیج ہونے میں 99% کاز ہے نا,
وہ ابھی وہی تھی جیسے ابھی پیشنٹ نے بتایا کہ مجھے اتنے مہنگے انجیکشن لگتے رہے، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے PID، تو PID سے بچنا ہے۔ اب ان کو لازمی ایکسپوئر ہوا ہوگا اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیوب میں حمل ہو کے اور پھر پتہ چلا کہ وہ ٹیوب کٹ گئی۔ اچھا اب ان کا امپورٹنٹ کیا ہے، اب ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ آگے بہت سارے ہمارے گائنوکالوجسٹ اس کو نیچرل پریگنینسی کی میڈیسن دیتے جائیں گے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ برش نہیں ہے، وہ برش نہیں ہو سکتا ہے، اس کی دوسری ٹیوب میں بھی پرابلم ہو اور اس کا دوسرا عمل اللہ نہ کرے دوبارہ ٹیوب میں نہ آ جائے۔ میں اس لیے ہمیشہ جو لفظ استعمال کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، لیکن گائنیکالوجسٹ سائنسدان ہونا چاہیے، سائنسدان ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کا مسائل ہیں۔ آپ فاطمہ جا کے فوری طور پہ ایک سائنسدان ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ پرابلم لائے کہاں کرتا ہے، صرف ٹیوب کا ہیلدی ہونا ٹھیک نہیں، وہ جو برش آگے پش کر رہا ہے کنسیوڈ ایگ کو وہ بھی موو کرنا چاہیے آگے، لیکن یہ سوائے ٹیسٹوں کے اس کے علاوہ بات یہ ہو نہیں سکتی۔ مریم السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ جی بطیر جی میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی تھی۔ جی سن رہی ہیں، فرمائیے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحبہ، میری 3 بیٹی ہیں، میری بڑی بیٹی 13 سال کی ہے اور چھوٹی بیٹی میری 9 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آگے کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب بات یہ ہوا ہے کہ میرے 8 دن نکڑوں میں ہیں۔ جب میری چھوٹی بیٹی ہوئی تھی تو تب بھی مجھے 1.5 ماہ تک نہیں پتہ چلا تھا، نہ الٹراساؤنڈ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا اب بھی مجھے ویٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں الٹراساؤنڈ کروانے گئی ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے یہی بولا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ تو آپ کے ٹیسٹ میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے ہیں۔ تو میں آپ سے بس یہی کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے اس کا جواب دینا۔ بالکل آپ نے پہلی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر نے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ آپ کے لکھے ہیں نا تو آپ وہ ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ انہیں لگا ہوگا کہ آپ کے کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اگر تھائرائیڈ ٹیسٹ خراب ہونا تو تب بھی ایمینوریا ہو جاتا ہے، پیریڈز رک جاتے ہیں۔ لیکن ویٹ کریں، پتہ چل جاتا ہے کہ پریگننسی ہے کہ نہیں۔ بالکل ویٹ کریں، ابھی کوئی پیریڈز آنے کی میڈیسن نہ لیں، ویٹ کریں کہ خود ہی کلیئر ہو جائے۔ اگر کلیئر ہو جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔